حضرات، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرات، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ ہر منٹ ان کی فکر رہتی ہے۔ ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں جب بھی ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر دھونس دکھاتے ہیں۔ ان سے بچے ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے بعض باتیں چھپاتے ہیں اور وہ والدین سے نہیں بتاتے ہیں۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جن سے بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ماں سے بتاتے ہیں۔ بعض مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو بچوں سے کھل کر بات نہیں کرتی ہیں، بچے انہیں بتانے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے والدین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی پیار محبت سے رکھیں اور انہیں وقتاً فوقتاً یہ سمجھاتے رہیں کہ بیٹا، اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ گھر آ کر بتائیں، ہم سے شکایت کریں۔ آپ کو کوئی جانور کاٹے، آپ کو کوئی مارے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے تو آپ ضرور گھر آ کر اطلاع دیں۔ دراصل دوستو، آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا غازی آباد میں ایک معاملہ پیش آیا ہے اور یہ دل دہلا دینے والا معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ غازی آباد کے وجے نگر کالونی میں ایک شخص محمد یعقوب نامی، ان کا بیٹا شاویز جو 14 سال کا تھا اور 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس بچے کو 1.5 مہینے پہلے ایک کتے نے کاٹا، اور کاٹا نہیں بلکہ ذرا سی اسے خراش آئی، دانت لگے، لیکن اس بچے نے ڈر کے مارے اپنے والدین سے یہ بات نہیں بتائی۔ 1.5 مہینے تک وہ بچہ خود بخود علاج کرتا رہا، وہ کبھی کچھ لگاتا کبھی کچھ لگاتا۔ 1.5 مہینے کے بعد اچانک اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ بچے کو پانی سے ڈر لگنے لگا، کھانے پینے سے ڈر لگنے لگا، اور اس کی آواز بھی کتوں جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ تو والدین نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کو کتے نے کاٹا ہے۔ والدین اس کو غازی آباد، میرٹھ اور دلی کے بڑے بڑے اسپتالوں میں لے کر گئے، یہاں تک کہ ایمس لے کر گئے، لیکن اس بچے کا علاج نہیں ہو پایا۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور اسے لا علاج قرار دے دیا۔ چنانچہ وہ بچہ اسپتال سے واپس آتے آتے ایمبولینس میں اپنے والد کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل دہل جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعی یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے اور 1 مرتبہ اس کو مٹی سے ضرور دھلا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کتے کے اندر کتنا زہر ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے خطرناک ریبیز ہوتے ہیں جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، اور آج کے ڈاکٹر آج یہ بات بتا رہے ہیں۔ حضرات، ریبیز اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اگر وقت پر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو پھر اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کے علاج سے عاجز ہیں، اس کی کوئی دوائی نہیں بنی ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، سب سے زیادہ ریبیز کتے کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی کتے کے اندر سے نکلنے والا لعاب، اس کے منہ سے نکلنے والی رال، سب سے زیادہ ریبیز اور سب سے زیادہ زہر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور کتے ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر اور کالونیوں کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ شہروں میں آپ جائیں گے تو وہاں گھر گھر کتے پلے ہوئے ملیں گے، گاؤں دیہاتوں میں، گلیوں میں، ہر گلی میں کتے آپ کو ملیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے پیارے بچوں کو بچانا ہے اور ان کو تنبیہ کرنی ہے کہ بیٹے کتوں سے دور رہیں۔ اگر کتے کاٹتے ہیں یا ان کی خراش بھی آتی ہے، ان کے ناخن بھی لگتے ہیں تو گھر آ کر فوراً بتائیں، کیونکہ کتے ایک ایسی بیماری ہے جو ہر گلی میں، ہر محلے میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، ان کو ڈرا کر دھمکا کر نہ رکھیں، ان کی غمی اور خوشی کو اپنی غمی اور خوشی سمجھیں۔ بچہ خوش ہوتا ہے جب بھی اس سے معلوم کریں، بچہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی خوشی بنیں،
اس کی ناراضگی کو دور کریں۔ جب آپ بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو بچہ آپ کے ساتھ بھی کھل کر رہے گا، گھر سے باہر ہونے والے ہر واقعات کی خبر آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ کے معاملات بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی آپ کے ناک بھویں سکڑ جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں تن جاتی ہیں اور آپ منہ سکوڑ لیتے ہیں، آپ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، بد مزاج ہو جاتے ہیں، بچوں کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، معصوم بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ ماں یا باپ کو بات بتانے سے کتراتے ہیں، کہیں میرا باپ مجھے مارے نہ، کہیں میری ماں مجھے ڈانٹے نہ، اس کو کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اب وہ گھر میں بتانے سے ڈرتے ہیں کہ والدین کہیں گے تو وہاں کیا لینے گیا تھا، تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں کس نے بھیجا تھا۔ تو اس طریقے کے باتیں بچے سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، کتے کاٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ موتیں ہوتی ہیں۔ کتا کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کے ریبیز اتنے خطرناک ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بعد فوراً ہی اس کے لکشن یعنی اس کے اثرات دکھنے لگیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں اور کئی سالوں کے بعد اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کتا کاٹ لے یا کوئی بھی جانور کاٹ لے تو بالکل اسے ہلکے میں نہ لیں اور فوراً جتنی جلدی ہو سکے 72 گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انجیکشن لگوائیں۔ آج یہ کسی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے، خدا نہ کرے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہمارے پیارے بچوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔